السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عید محبت پارٹ 4۔ اس کے جاتے ہی حمزہ شفا کی جانب آیا تھا جو سن سی کھڑی تھی۔ پل بھر میں یہ ہوا کیا تھا، شفا خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ حمزہ ہی سبحان تھا جس سے وہ شادی کے بارے میں کہہ چکی تھی۔ یہ حقیقت تھی یا پھر اذیت ناک تکلیف جو اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی؟ اپنے پہلو میں لیے وہ ان دونوں کی جانب آیا۔ احد، فہد، تم لوگ تو بھائی کے نام پر دھبا ہو۔ کاش کہ تم دونوں شفا کے بھائی ہی نہ ہوتے۔ کم از کم آج میری بیوی کم از کم سکھ میں تو ہوتی۔ خیر، میں کچھ کہہ کر اپنی زبان ہی گندی کروں گا، لیکن یاد رکھو تمہاری بھی اولاد ہے۔ اپنے بہن کے ساتھ جو رویہ تم لوگوں نے روا رکھا، دعا کرنا تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ کرے۔ لیکن جتنے دکھ تم لوگوں نے شفا کو دیے ہیں، اللہ پاک تم لوگوں کو اس کا اجر تو ضرور دے گا ہی۔ اتنی دعا تو میں بھی کرتا ہوں کہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی پر ظلم کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ بس کر بکواس بند کر اپنی، جھوٹے انسان۔ تیری بیوی بھی کم نہیں تھی، بے شک تو ہی تھا وہ لڑکا، لیکن تیری بیوی بھی دودھ کی دھلی نہیں تھی۔ مجھ جیسے شریف انسان پر بھی الزام لگا دیا۔ ریاض کی غلیظ آواز سنتی شفا کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ حمزہ کو جھٹکتی وہ ریاض کی جانب آئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ جھوٹے غلیظ انسان، مر جاؤ تم، اللہ کرے تم بھی تکلیف سہو۔ جھوٹ پر جھوٹ، کیا خدا کو بھول گئے ہو کہ اس رب کو منہ بھی دکھانا ہے؟ اس کا گریبان جکڑتی وہ شدت سے چیخی تھی۔ حمزہ فوراً اس کی جانب بڑھا، اسے کندھوں سے تھام گیا، لیکن وہ دوبارہ جھکتی اس پر جھپٹی۔ تم غلیظ انسان، تم نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پل پل مرتی رہی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اس کو جھنجھوڑتی وہ ہزیاتی ہوئی بولی۔ آج شفا کے لہجے میں کوئی لڑکھڑاہٹ، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ آپ دونوں میرے نام نہاد بھائیوں، اللہ کرے تمہیں کبھی بیٹی نہ ملے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی لڑکی کا حال میرے جیسا ہو، کیونکہ جیسے آپ صفاق ہے اپنی بیٹی کو بھی ذبح کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ اور کس حق سے میرے شوہر سے پیسے مانگ رہے تھے؟ کیا مجھے بیچا تھا اس کے پاس، یا پھر میرا سودا کیا تھا جس کی رقم چاہتے تھے، جو حمزہ کے پاس بار بار بھیک مانگنے آتے تھے؟ اتنے لالچی اور بد فطرت بھائی میں نے آج تک نہیں دیکھے، کیونکہ ایسے بھائی میری قسمت میں تھے، کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ میں ان نام نہاد رشتوں پر یقین نہ کروں۔ اور وہ جو اجنبی تھا، اسے لانے والی آپ کی بیویاں تھیں۔ اب اگر میں کچھ کہوں تو آپ لوگ شاید اپنی بیویوں کا قتل ہی کر دیں۔ کون تھا وہ شخص اور آپ کی بیویوں سے اس کا کیا تعلق تھا؟ اس بات کی گہرائی کو سمجھ لے تو حقیقت آپ پر خود آشکار ہو جائے گی۔ احد اور فہد دونوں جیسے چوکے تھے۔ جس نہج پر پہنچ کر شفا نے ان کو بتایا تھا، ان کا دھیان تو کبھی اس طرف نہیں جا سکتا تھا۔ اور ثانیہ باجی، آج سے میرا آپ سے ہر رشتہ ختم۔ آپ میرے لیے مر چکی ہیں، میری بہن نہیں، دشمن ہے آپ، کیونکہ جتنی نفرت، جتنی کدورت آپ کے اندر ہے، شاید بھائیوں میں بھی نہیں ہے۔ آپ کو مجھ سے زیادہ اپنے شوہر پر یقین ہے نا، تو رکھیے اس پر یقین۔ یقین ٹوٹے گا، اللہ پاک توڑے گا، لیکن میں اللہ کو اور آپ کے شوہر کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس غلیظ شخص نے تو جو کیا سو کیا، لیکن آپ نے بھی کم برا نہیں کیا۔ بھلے آپ اپنے شوہر کو نہ پوچھتی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن ایک بار تو میرا یقین کر لیتی۔ لیکن شاید آپ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں اپنا شوہر فرشتہ اور باقی سب درندے لگتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اگر میں نے سبحان نامی شخص سے رابطے بڑھائے تھے تو ان سب میں بھی قصور آپ سب کا ہی تھا، کیونکہ انسان کی تنہائی اسے غلط راہ پر جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میں نے اس شخص سے رابطے بڑھائے، کیونکہ ہوں تو میں آپ سب کی ہی بہن، جو غلط کو غلط کبھی نہیں کہے گی۔ ایک تیز نظر حمزہ پر ڈال کر وہ واپس ثانیہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ حمزہ کو نہ جانے کیوں اس کی نظریں چپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سر پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی بنا حمزہ کو مخاطب کیے گھر سے نکلتی چلی گئی۔ حمزہ جو سن سا کھڑا تھا، ایک قہر آلود نظر سب پر ڈالتا وہ شفا کی جانب بڑھا، جو گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ شفا، کہاں جا رہی ہو؟ گاڑی پیچھے کھڑی ہے۔ شفا کو گلی سے باہر نکلتا دیکھ کر حمزہ اس کی جانب لپکا، لیکن وہ نظر انداز کیے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ شفا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ جواب دو مجھے۔ بڑھتے قدموں میں تیزی محسوس کرتا وہ بھی اپنی رفتار بڑھا گیا، لیکن وہ اپنے آنسو رگڑتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
حمزہ میں شور مچا دوں گی، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے، نم بھاری آواز میں بولتی وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ حمزہ نے بھی ارد گرد نظر دوڑا کر راہگیروں کو دیکھا جو آتے جاتے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ میری بیوی ہو، میں بھی شور مچا کر کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے ناراض ہو کر جا رہی ہے اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ نہیں بیٹھوں گی، اور اگر زیادہ کہا تو کسی گاڑی کے آگے آ کر اپنی جان دے دوں گی۔ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، خدا کے لیے چھوڑ دے میرا پیچھا۔ بنا کسی کا لحاظ کیے وہ حمزہ کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ شفا کیا کر رہی ہے؟ گھر چلے، گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ نیچے کی جانب کرتا وہ اسے بازو سے تھام گیا۔ میں جا رہی ہوں، میرے پیچھے مت آئیے گا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں خود کو ختم کر لوں گی۔ شفا کی شدت پسندی نے ایک دم حمزہ کو دہلا دیا تھا۔ اوکے، میں ہٹ رہا ہوں پیچھے، لیکن آپ جا کہاں رہی ہے؟ شفا گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ گھما پھرا کر بات کو وہ پھر وہیں لے آیا تھا۔ نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں آؤں گی، جا رہی ہوں میں۔ آنسو رگڑتی وہ رکشے کو روکتی اس میں سوار ہوئی تھی۔ شفا میں اب زبردستی کروں گا تو یہاں سب دیکھیں گے، رکشے کے دروازے پر ہاتھ رکھتا وہ قدرے سختی سے بولا تھا۔ کر لے، وہ بھی کر کے دیکھ لے، اور کر ہی کیا سکتے ہیں آپ؟ سب جھوٹے ہیں، جان گئی ہوں، کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ شفا کی بات پر حمزہ کو شدید طیش آیا تھا۔ بھائی صاحب چلے، رکشے والے کو کہتی وہ سامنے دیکھتی رہی۔ حمزہ بے ساختہ پیچھے ہٹا، اسے اس ایڈریس پر پہنچا دینا۔ جیب میں سے 1000 کا نوٹ نکال کر ایڈریس سمجھاتا وہ دور ہٹا تھا۔ میں نہیں آؤں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں گھر نہیں آؤں گی، کہیں اور جاؤں گی، شدت گریہ سے چیختی وہ حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ کا موجب بنی تھی، لیکن وہ بنا بڑے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سیٹ سے ٹیک لگا گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بیٹا کہاں جانا ہے؟ رکشہ ڈرائیور کی آواز سے آنکھیں پوچھتی وہ اسے ایڈریس سمجھاتی چلنے کا اشارہ دے گئی تھی۔ شفا کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بھی گاڑی پارک کرتا اس کے پیچھے آیا جو کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ لاک لگاتی حمزہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر پیچھے سے ہی حصار میں لیے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ میں جانتا تھا آپ سیدھا گھر ہی آئیں گی، اس لیے میں نے آپ کو وہاں روکا نہیں۔ حمزہ کی بات پر وہ سنسی کھڑی رہی تھی۔ شفا میری جان، ایک بار پوری بات سن لے، پھر بے شک ناراض ہو جانا، حصار میں لیے ہی وہ بولا تھا۔ مجھے نہیں سننا، کچھ بھی نہیں سننا، آپ بھی دھوکہ دے کر دے مجھے اکیلا۔ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی شفا چیخی تھی۔ میں اکیلا کروں گا؟ اب بھی ایسا لگتا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھے۔ اس کے بال چہرے سے ہٹاتا وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا، چھوڑے، نہیں دیکھنا میں نے، چھوڑ دے مجھے۔ اس کے کندھے سے اپنے سر کی پشت ٹکاتی وہ شدت سے روئی تھی، لیکن رخ نہیں موڑا تھا۔ شفا ایسے مت روئے، میری بات تو سن لے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس کے گال سے گال جوڑتا وہ بوجھل سا بولا۔ شفا کی خاموشی جیسے اسے بولنے کا موقع دے گئی، ایک دم اس کے رخ کو موڑتا وہ حصار مضبوط کرتا چلا گیا۔ نازک سی جان اس کی پناہوں میں ہلکان ہوئی تھی۔ میری زندگی ہو، اور زندگی کو کون دھوکہ دیتا ہے؟ اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتا سر پر لب جما گیا۔ آپ دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ سبحان آپ ہی ہے۔ شفا کو رہ رہ کر ایک ہی ملال کھایا جا رہا تھا۔ اچھا، آپ کو اپنے بیوقوف بننے پر دکھ ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں کو صاف کرتا وہ دوبارہ اس کا رخ موڑ کر کندھے کی گرد بازو حمائل کر گیا۔ حمزہ! شفا ایک دم چیخی تھی اور بازو پر ناخن گاڑ کر اسے دور ہٹانا چاہا۔ آؤچ! میں تو آپ کو بہت معصوم سمجھتا تھا، لیکن آپ تو ظالم پری کا روپ دھارتی جا رہی ہو۔ ناخن کی خراشوں کو دیکھتا وہ بات کو مزاح کی طرف موڑتا اس کی ناک دبا گیا۔ حمزہ! کیوں کیا سب نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ کیا میں سب کو اتنی بری لگتی ہوں؟ وہ سب سے بڑھ کر آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ کیوں نہیں بتایا کہ آپ سبحان ہیں؟ ان 3 ماہ میں آپ نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا۔ جانتے ہیں کتنی اذیت میں تھی میں، 2-4 بار کوشش کی آپ کو بتا دوں، لیکن ہمت ہی نہیں تھی کہ آپ کو یہ شرمناک حقیقت کیسے بتاؤں۔ ہچکیاں لیتی وہ دوبارہ روئی تھی۔ اچھا پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو دکھ کس بات کا ہے، میرے جھوٹ کا یا پھر اپنے گھر والوں کی شفاقیت کا؟ حمزہ کے سوال پر اس ہچکیاں کو روکتی آنکھیں پوچھنے لگی۔ رکے، میں صاف کرتا ہوں۔ کب سے رگڑ رگڑ کر آنکھوں کی حالت بگاڑ دی ہے۔ جیب سے رومال نکال کر وہ نرمی سے دونوں آنکھوں کو صاف کرتا شفا کی جانب متوجہ ہوا۔ حمزہ انہوں نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں نے تو پیسے بھی دے دیے تھے، لیکن پھر بھی کیا میں اتنی بری ہوں؟ حمزہ میں نے تو کبھی ان کا برا نہیں چاہا۔ آنسو تھے کہ بہتے چلے جا رہے تھے اور تکلیف تو جیسے اذیت میں بدل رہی تھی۔ حمزہ میں مانتی ہوں، میں نے فون کال پر رابطے بڑھائے، کاش میں وہ نہ کرتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، اور وہ شخص میرے بارے میں کیا سوچے گا، کس کو بتائے گا آج اس نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور میں کیسی لڑکی ہوں۔
شفا کی باتیں سنتا حمزہ اسے بیڈ کی جانب لایا تھا۔ بیڈ پر اپنے قریب بٹھائے وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ کسی کی اتنی فکر کیوں ہے شفا؟ جب آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہے، اسے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ پر یقین کرتا ہے، اور میرا یقین دیکھ لے کہ مجھے پتا تھا آپ یہاں آنے کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی، اسی لیے میں نے آج آپ کو آٹو رکشہ میں آنے دیا۔ چاہتا تو زبردستی کر کے لے آتا، لیکن پھر یہ غبار غم تو اندر سے نہیں نکلتا۔ اس کی بازو سہلاتا وہ بالوں کی خوشبو خود میں جذب کرتا بولا، حمزہ ریاض بھائی جھوٹ بول رہے تھے، بھابھی بھی جھوٹ بول رہی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا حمزہ۔ ایک دم وہ اس کے الفاظ اپنی حرکت کی گرفت سے روک گیا۔ ادھر میری جانب دیکھے، اس کا چہرہ ہاتھ میں بھرتا وہ اس کو روبرو کر گیا۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ جھوٹی ہے، یا کچھ ایسا کہ جس سے آپ مجھے صفائیاں دے رہی ہے؟ میری زندگی، میری محبت، میرا عشق ہو آپ پر خود سے زیادہ یقین ہے مجھے آپ پر۔ ہم نئے رشتے بنائیں گے، مجھے اب اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں ہے۔ آپ، میں، بابا اور ہمارے بچے ہماری فیملی ہے، اس کے علاوہ میری فیملی میں کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے اور مجھے آپ پر، اس کے بعد مجھے کسی پر یقین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وجود میں میری زندگی، میری خوشیاں ہیں۔ اس کے دونوں گال پر نرمی سے لمس چھوڑتا وہ محبت کا گہرا احساس شفا کے دامن میں تھما گیا تھا۔ وہ کمظرف لوگ تھے جنہوں نے آپ کی قدر نہیں کی، لیکن میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں جو اپنی بیوی سے پیار کے ساتھ عزت بھی کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، مجھے عفیفہ نے کہا تھا کہ میں آپ سے رابطہ کروں، اس لیے میں نے رانگ کال کی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید آپ کی امی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن جب اس دن میں نے ان کی پکار سنی، یہ میرے لیے برداشت سے باہر تھا۔ میں چاہتا تو پل بھر میں آپ کو وہاں سے لے آتا، لیکن کچھ کاموں میں ایسا الجھا کہ وقت آگے سرکتا چلا گیا اور میری برداشت کا پیمانہ، اور اس دن لبریز ہوا جب فہد نے آپ پر ہاتھ اٹھایا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ شفا آپ ایسے حالات میں رہ رہی ہے۔ کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش کہ میں اپنی محبت نبھا لیتا۔ حمزہ، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، پرانی باتیں بھولنا چاہتی ہوں۔ حمزہ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، میں نہیں سہ پاؤں گی۔ اس کے گرد بازو حمایل کرتی وہ شدت گریا سے روئی تھی۔ ساتھ جئیں گے، ساتھ ہی مریں گے، کیسا ہے؟ غم کا اثر زائل کرتا وہ پر مزاج سا بولا۔ شفا ایک دم تڑپ کر سیدھی ہوئی، مرنے کی بات مت کرے، مجھے آپ کے ساتھ ابھی بہت جینا ہے، سختی سے بولتی وہ حمزہ کے دل پر مکہ رسید کر گئی۔ اچھا سنیں، حمزہ نے ہاتھ کو مٹھی میں جکڑ کر شفا کو قدرے اپنی جانب کھینچا اور اسے لیے بیڈ پر دراز ہوا۔ کیا کر رہے ہیں؟ بوکھلائی سی شفا دور ہٹتی ہوئی بولی، لیکن کمر پر گرفت مضبوط کرتا وہ اسے دوبارہ قریب کر گیا۔ 2 دن دور رہی ہے، کیا خود کو تسلی بھی نہ دوں کہ آپ میرے پاس واپس آ گئی ہیں؟ خمار آلود سا بولتا وہ اس کے چہرے کی جانب جھکا تھا کہ شفا ایک دم چیخی۔ 2 دن کب؟ کل رات ہی تو گئی تھی۔ شفا کی حیرت پر وہ برا سا منہ بنا گیا۔ اچھا، جو پرسوں کونی مار کر دور پھینکا تھا اس کا کیا؟ حمزہ کے سوال پر وہ شرم سے دوہری ہوئی۔ وہ تو بس میں کونی کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ نم آنکھوں سے مسکراتی شفا اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ اب ذرا میری بازوؤں کی گرفت بھی چیک کر لیجیے گا، لیکن اس سے پہلے فریش ہو جائیں، بابا سے مل لیں، وہ آپ کے لیے پرسوں سے پریشان تھے۔ پھر ہم قربانی کے جانور کی خریداری کے لیے جائیں گے، اور اس دوران آپ اپنے گھر کو دیکھ لیں جو 2 دن میں ہی آپ کی بے توجہی کا شکار ہو چکا ہے۔ ماتھے پر لب رکھتا وہ شفا کو ہدایت دیتا کمرے سے نکلتا ایک دم مڑا۔ رات کو میری بازو کی گرفت چیک کرنے کے لیے تیار رہیے گا۔ ہلکی سی آنکھ دباتا وہ شفا کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔ بے ساختہ کشن اٹھا کر وہ اس کی جانب پھینکتی خود تکیہ منہ پر رکھ گئی تھی۔ کہہ کی آواز سے اسے کافی دیر تک سنائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف فہد، وہ میرا کزن تھا، میرا اس سے کوئی ایسا تعلق نہیں، خدا را یقین کریں۔ 2 دن گزر چکے تھے، لیکن فہد کا رویہ حد درجہ بگڑا ہوا تھا۔ شفا کی باتیں نہ جانے کیوں اس کے دل میں تیر کی مانند پیوست ہو چکی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی بہن پر ہاتھ اٹھاتا تھا، تمہاری وجہ سے اکثر بے مقصد اسے ذلیل و خوار کیا، لیکن تم میری ہی پیٹھ پر چھرا گھونپتی رہی۔ کم از کم اس پر اتنا بڑا الزام تو نہ لگاتی۔ محض پیسوں کے لیے تم نے شفا کو ایک غیر مرد کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور تو اور ریاض بھائی اور ثانیہ کے سامنے بھی اس کا تماشا لگایا۔ کیا تمہیں ذرا خوف نہیں آیا کہ تم کیا کرنے والی تھی؟ لیکن خیر، تمہیں تو کہنا ہی فضول ہے۔ اب یہ پیسے لے کر نکلو میرے گھر سے اور اپنے باپ کے گھر رہو، میں تو تمہیں اس گھر میں نہیں رکھنے والا۔ فہد، وہ میرا کزن تھا،
میرا اس سے کوئی ایسا تعلق نہیں، خدا را یقین کر لے۔ وہ 2 دن گزر چکے تھے لیکن فہد کا رویہ حد درجہ بگڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ وہ شخص تمہارے کہنے پر ہی یہاں آیا تھا، اب نہ جانے کیا سچ کیا جھوٹ ہے۔ جب تک میرا دل نرم نہیں ہوتا مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ ثنا کو بازو سے ڈھکیلتا وہ کمرے سے باہر نکال گیا۔ کل ہی وہ اس شخص سے مل کر آیا تھا جس سے ثنا شفا کی بربادی کے لیے لائی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس میں اسی کی بربادی ہو جائے گی۔ کل بظاہر تو وہ ڈر چکا تھا لیکن پیسوں کا ملال اسے کھائے جا رہا تھا، جس کا بدلہ اس نے جھوٹ سچ کی آمیزش شامل کرے فہد کو بتا کر دیا تھا۔ دوسری جانب احد سے ایمن بگڑی ہوئی تھی۔ اپنے پرسوں کا تھپڑ وہ اب تک نہیں بھولی تھی، جس کا بدلہ وہ احد کو صبح شام ذلیل کر کے نکال رہی تھی۔ جمیلہ بیگم تو گویا بس اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ نماز عبادت ہی ان کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ جس بچی کے لیے وہ سدا پریشان رہتی تھی، جس کی کبھی انہوں نے قدر نہیں کی تھی، آج اسی کے لیے خوشیوں کی دعائیں کرتی، وہ اپنی لاپرواہی کی توبہ کرتی، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتی رہتی تھی۔ سکون تو گویا اس گھر سے رخصت ہو چکا تھا۔ کسی معصوم کی آہ لیتے ہیں تو سکون اللہ پاک اس گھر سے ضرور رخصت کرتا ہے۔ یہی حال مراد صاحب مرحوم کے چھوٹے سے آشیانے کا ہوا تھا۔ ریاض اب کھانا کھا لے۔ ثانیہ کی آواز پر چونکتا وہ سیدھا ہوا اور ثانیہ کی جانب دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ثانیہ مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں ناراض میں آپ سے کیوں؟ نہیں ریاض میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ میں جانتی ہوں غلطی میری بہن کی ہے، وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے اور تو اور آپ پر ہاتھ بھی اٹھایا، پھر 2 دن سے مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اس کے جواب کو نظر انداز کرتا وہ پھر سوال کر گیا۔ بس مجھے شفا کی دیدہ دلیری اور بدتمیزی پر دکھ تھا، غلطی بھی کی اور پھر الزام بھی ہم پر ہی دھر دیا، اور تو اور کہتی ہے معاف نہیں کروں گی۔ وہ تو نہ کرے معاف، اور معافی بھی کس چیز کی؟ مجھے ایسی بہن چاہیے ہی نہیں جو میرے شوہر پر الزام لگا رہی تھی۔ ریاض کے شیطانی چہرے پر مزید شیطانیت نمودار ہوئی تھی۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ کہے لگا کر ثانیہ کی بے وقوفی کو داد دے، لیکن کچھ خواہشات پوری ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ جانتے بوجھتے بھی وہ عورت شاید بے وقوف بن رہی تھی، یا پھر ریاض نے آنکھوں پر ایسی گہری سیاہ پٹی باندھی ہوئی تھی کہ وہ کسی اور پر یقین ہی نہیں رکھتی تھی۔ سفید فراک کے ساتھ گلابی چندری والا دوپٹہ کندھے پر پھیلائے اور بالوں کو پشت پر اچھے سے سیٹ کیے، کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی جب کسی کی آہنی گرفت سے یکدم ٹھٹکی۔ کلون کی خوشبو سے وہ پل بھر میں پہچان گئی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ عید مبارک۔ کانوں میں سرگوشیاں نہ بولتا وہ کلائی تھامے اس کی گلابی چوڑیوں سے سجے ہاتھ میں گجرا پہنا گیا۔ یہی عمل دوسری کلائی کے ساتھ بھی دہرایا گیا تھا۔ شفا کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، مہندی سے سجے ہاتھ، کچھ کثر چوڑیوں نے، اور آخری خوبصورتی گویا ان گجروں سے مکمل کی گئی تھی۔ کیا میں پیارا نہیں ہوں؟ گرفت ہنوز مضبوط تھی۔ آپ پتہ نہیں، میں نے آپ کو کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ شفا کی شرارت بھی عروج پر تھی۔ اوہ، تو آپ نے مجھے اب تک غور سے نہیں دیکھا؟ کمر پر گرفت مضبوط کرتا وہ اپنا رخ جھٹکے سے اپنی جانب موڑ گیا۔ حمزہ! کھنکتی چوڑیاں اور گجرے کے پھولوں کی پتیاں بے ساختہ حمزہ کے سفید شلوار سوٹ پر گری۔ عید مبارک تو بولا ہی نہیں، اور تو اور ایک ستم مزید کر دیا کہ مجھے کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ یہ تو اچھی بات نہیں کہ میری بیوی نے ہی مجھے غور سے نہیں دیکھا، اب تو میں خود دیکھنے پر مجبور کروں گا۔ اس کی تھوڑی جکڑتا وہ شفا کی آنکھوں میں آنکھیں نرمی سے لگا گیا۔ مسکارے سے لبریز آنکھیں اٹھاتی وہ بھی نظریں حمزہ کے خوبصورت چہرے پر سجا گئی۔ عید مبارک، اور شکریہ میری زندگی بھی مبارک کرنے کے لیے، مجھے اعتماد دینے کے لیے، میرا یقین کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر مجھے سب کے سامنے عزت و مان دینے کے لیے۔ ایک اس چیز کی تمنا تھی جو ان 3-4 ماہ میں آپ نے بے پناہ دی ہے، مجھ جیسی ان پڑھ لڑکی کو جسے آپ نے مضبوط بنایا ہے، اس کا احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ آج اس مبارک دن میرے دل سے یہی دعا نکل رہی ہے حمزہ، کہ ہر لڑکی کو آپ جیسا شوہر ملے۔
جو اس کی کمی کے ساتھ اسے اپنائے، جو اسے خود اعتمادی دے۔ بے ساختہ بازو گردن کے گرد حمائل کرتی وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ میرے جیسا تو میں ایک ہی ہوں، تو کیا اپنا شوہر سب کو دے دیں گی؟ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ہرگز نہیں، جان لے لوں گی اگر ایسا سوچا بھی تو۔ آپ صرف میرے ہیں اور صرف میرے لیے ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو صرف میرے لیے بنایا ہے۔ بالکل، میں شفا مراد کا ہی ہوں۔ شفا میرے لیے کافی ہے اور حمزہ شفا کے لیے کافی ہے۔ اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیرتا وہ شدت گریا سے بولا تھا۔ چلے باہر، بابا سے ملنے اور قربانی کے لیے؟ شفا کو دیکھتا وہ محبت سے بھرپور بولا۔ جی بالکل چلے، لیکن اس سے پہلے 1 منٹ رک جائے۔ شفا اس کے حصار سے نکلتی وارڈروب کی جانب بڑھی۔ ایک باکس نکالتی وہ اس کی جانب آئی۔ باکس میں سے خوبصورت ڈائل والی گھڑی نکالتی اس کی کلائی کی زینت بنا گئی۔ سفید شلوار سوٹ پر خوبصورت گھڑی اس کی کلائی کی شان بڑھا گئی۔ واو، میری بیوی تو سمجھدار ہو گئی ہے۔ حمزہ نے بے ساختہ اس کی پسند کو داد دی۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ میرے لیے شاپنگ کرے، تو بس ان کی خواہش پوری کرنا میرے لیے فرض عین ہو گیا تھا۔ حمزہ کے بازو کو تھام کر وہ سر کندھے پر ٹکا گئی تھی۔ شکریہ میری زندگی۔ اسے حصار میں لے کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پاپا پاپا، وہ نمرا کو 2 انکل لے گئے ہیں۔ ہاپتہ سا 9 سالہ بدر کمرے میں داخل ہوتے ہی ریاض کو دہلا گیا تھا۔ وہ جو عید کی نماز کے بعد قربانی کے لیے نیچے جانے والے تھے، بدر کی قیامت خیز خبر سنتا باہر کی جانب دوڑا۔ ثانیہ بھی گویا سانس حلق میں اٹک گئی۔ کہاں گئے ہیں؟ آپ نے بہن کو اکیلا کیوں کیا؟ بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ باہر نکلا تھا۔ بابا اس طرف کہتے ہم چیز دیں گے۔ نمرا بھی ضد کر کے چلی گئی بابا۔ ریاض کی تو گویا جان حلق کو آ رہی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھتا وہ گلی مڑا ہی تھا کہ اسے نمرا ایک گاڑی میں بیٹھتی نظر آئی۔ اوئے رکو، میری بیٹی کو چھوڑو، رکو۔ تیزی سے بھاگتا وہ گاڑی کی طرف بڑھا، لیکن وہ لوگ گاڑی کی سپیڈ بڑھا گئے تھے۔ رکو، گاڑی کو روکو، گاڑی کو روکو۔ راہ گیروں کو متوجہ کرتا وہ مزید تیزی سے بھاگنے لگا۔ استاد بچی کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ گاڑی میں بیٹھا شخص نمرا کے پاس بیٹھے آدمی سے بولا تھا۔ یار تجھے کہا بھی تھا کہ پچھلی گلی سے آنا، اور تو نے اس بچے کو کیوں جانے دیا؟ نمرا بھی خود کو اجنبی مردوں میں گھرا دیکھ کر سہم چکی تھی۔ چیز کی لالچ میں وہ آ تو گئی تھی، لیکن اب گھبرا چکی تھی۔ ایک دم اس نے تیز آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ اے چپ کر ورنہ گلا کاٹ دوں گا۔ استاد میں تو کہتا ہوں اس کو چھوڑو، دن کا وقت ہے، ہم پکڑے جائیں گے، جلدی سے اسے نیچے پھینک دو۔ ابے چل تو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نمرا کو پکڑتا وہ سیٹ پر بیٹھا گیا۔ چپ کر ورنہ مار دوں گا۔ استاد وہ دیکھو، پولیس کی بائک آ رہی ہے۔ بیک میرر سے دیکھتا ڈرائیور گھبرایا تھا۔ پہلا شکار تھا، اس لیے ڈرائیور زیادہ ہی گھبرا گیا تھا۔ ابے سچ میں پولیس ہے۔ ایک دم وہ دروازہ کھولتا نمرا کو چلتی گاڑی سے باہر پھینک گیا۔ اسپیڈ بڑھا، جلدی بڑھا اسپیڈ، وقت نہیں ہے۔ گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے وہ وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ پل بھر کا کام تھا کہ نمرا بے ساختہ سڑک پر گری تھی۔ ارد گرد راہگیر کا جگمگتا پل بھر میں اکٹھا ہو گیا۔ ریاض جو پیچھے رہ گیا تھا، گاڑی میں سے گرتا دیکھ کر وہ مزید تیز بھاگتا رش کے پاس پہنچا تھا۔ ہجوم کو چیرتا وہ آگے آیا تھا اور گویا سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ آپ کی بیٹی کے دماغ پر بہت گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے شاید وہ اب اپنے حواسوں میں نہ رہے۔ ہم نے ان کی جان تو بچا لی ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ بچی کا دماغ شاید اب کبھی کام نہ کر پائے، یعنی وہ سکتے سی کی کیفیت میں رہے گی۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوما میں چلی گئی ہے، کیونکہ کوما میں کنڈیشن اور ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے یا پھر دھماکے جو پے در پہ دونوں میاں بیوی پر ہو رہے تھے۔ غرور سے ہٹا وہ شخص آج آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیٹی کی تکلیف کی تفصیل جس طرح سن رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا کہ اس کی حالت کیا ہے۔ ثانیہ کے تو گویا حواس معطل ہو چکے تھے۔ عید کی خوشیاں کیسے غم میں بدلتی ہے، یہ کوئی آج ان دونوں سے پوچھتا۔ ہم کچھ دن انہیں انڈر آبزرویشن رکھیں گے، پھر ہی مزید آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ایکسکیوز کرتا آگے بڑھ گیا، لیکن ان کی دنیا تو گویا لٹ چکی تھی۔ بے ساختہ شفا کے الفاظ ریاض کے دماغ پر دستک دیتے محسوس ہوئے۔ تم بھی تکلیف سہو، تم بھی تڑپو ثانیہ باجی، آپ کا شوہر درندہ ہے۔ اپنی شیطانیت میں شاید وہ بھول چکا تھا کہ اللہ پاک بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف تو گویا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف، واہ بہو، آج تو کمال کر دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے عاقل صاحب نے چند نوٹ شفا کی جانب بڑھائے تھے۔
شفا نے چونک کر حمزہ کی جانب دیکھا۔ لے لو شفا، بابا کبھی کبھی جیب ہلکی کرتے ہیں، شرارت کے سنگ بولتا وہ شفا کو ٹہوکا دے گیا۔ شکریہ بابا، نوٹ تھامتی وہ ان کے آگے سر جھکا گئی۔ شام کا وقت تھا، شفا کے ہاتھ کی بنی مختلف ذائقے دار ڈشز انہیں بے ساختہ تعریف کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بیٹا میں ذرا تازہ ہوا کھا کر آتا ہوں، لگتا ہے کچھ زیادہ کھا لیا ہے۔ پرمزہ سا بولتے وہ چیر کھسکا کر کھڑے ہوتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ حمزہ کے کہے پر وہ اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ آ کر پوچھوں گا، پھر دیکھتے ہیں کس کے کہے پھوٹیں گے۔ دھمکی آمیز سا بولتے وہ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ مسکراتی ہوئی شفا برتن اٹھانے کے لیے ابھی اٹھی ہی تھی کہ حمزہ دوبارہ اسے کھینچ کر چیئر پر بٹھاتا چیئر کا رخ اپنی جانب موڑ کر شفا کو روبرو کر گیا۔ مجھ سے انعام کون لے گا؟ ہاتھوں کو جکڑتا وہ قدرے قریب ہو کر بولا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ سے انعام، جواباً نحوست سے بولتی وہ گردن اکڑا گئی، لیکن میں تو دے کر رہوں گا۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکتا وہ شفا کے گال دہکا گیا تھا۔ کیسا لگا میرا انعام؟ شرارت کے سنگ بولتا وہ تھوڑی پر انگلی جماتا سامنے کر چکا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، اسے دور ڈھکیلتی وہ کھڑی ہو گئی تھی کہ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ شفا کو بے ساختہ اپنی آخری فون کال یاد آئی، چہرے پر گویا خون سمٹ آیا تھا۔ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں مسٹر سبحان، آپ اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لیں، ورنہ میرے شوہر حمزہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ بنا مڑے وہ شرارت کے سنگ بولتی حمزہ کے کہے کی وجہ بن گئی۔ فون کال پر وہ بے ساختہ متوجہ ہوا۔ ہیلو، فون کان سے لگاتا وہ سپاٹ سا بولا، حمزہ وہ نمرا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور دماغ پر گہری چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ہے، تم پلیز شفا کو بتا دینا۔ احد کے الفاظ پر اس کے تنے نقوش ڈھیلے پڑے۔ شفا برتن سمیٹتی حمزہ کو ہی دیکھ رہی تھی جو کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ شفا میں نے تو آپ کے بدلے کی قربانی دے دی ہے، تھی، مجھے تو لگا تھا جتنی اس کو سزا مل چکی ہے کافی ہے، لیکن شاید اس شخص میں مزید شیطانیت باقی تھی جو وہ آخر تک اپنی غلطی نہیں مان رہا تھا، جو آج اس کی بیٹی پر اذیت آئی ہے۔ حمزہ، اللہ بہت بہتر انصاف کرنے والا ہے، میں جانتی ہوں آپ کو ملال ہو رہا ہے، لیکن میری کیفیت کو سمجھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیسے اپنی تکلیف چھپا رہی ہوں۔ میری بھانجی ہے، میں تو اس سے بھی نہیں مل سکتی۔ شفا کی نم آنکھیں دیکھتا وہ بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ فون کال کے بعد وہ شفا کو بتاتا وہاں سے نکلا تھا۔ شفا کو اس نے لے کر جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ریاض کی ندامت سے بھرپور نظریں بھی حمزہ کا دل نہیں پگھلا پائی۔ ثانیہ باجی، معصوم کے ساتھ اگر زیادتی کرے تو یاد بھی رکھے کہ وہ زیادتی آپ کو سود سمیت واپس ملے گی۔ اللہ پاک نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ نمرا کے لیے دعا کروں گا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے، لیکن براہ مہربانی اپنی معافی تلافی لے کر میرے گھر مت آئیے گا، کیونکہ میری بیوی جس اذیت سے گزر چکی ہے اس سے میں دوبارہ نہیں گزارنا چاہتا اسے۔ الوداعی کلمات ادا کرتا وہ دونوں میاں بیوی کو ندامت میں گھیر کر وہاں سے چلا تو آیا تھا، لیکن شفا کے آگے بکھرا تھا۔ شفا میری جان، نمرا کے لیے خصوصی دعا کرنا، بے شک وہ اس شیطان کی اولاد ہے، لیکن وہ بچی مجھے بھی آپ کے حوالے سے عزیز ہو چکی تھی۔ ادھر دیکھیں، ہر مرتبہ آپ مجھے سنبھالتے ہیں، تو پھر آج کیوں؟ شفا جانتی تھی کہ حمزہ ملال میں ہے، حالانکہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وہ نرم دل شخص اپنے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی کی تکلیف دیکھ کر بھی ہمت ہار گیا تھا۔ بے ساختہ وہ بنا کچھ بولے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا، کیونکہ لفظوں کی مزید ادائیگی شاید اب اس سے ممکن نہیں تھی۔ ظلم کا بدلہ ظلم ہے اور مظلوم کی آہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی، لیکن اللہ پاک نے ظلم کے بعد آسانی بھی رکھی ہے۔ شفا مراد کی زندگی میں بھی گویا آسانی طے تھی، اس لیے اللہ پاک نے اس کے لیے حمزہ جیسے شخص کو چن کر اس کی تمام تکلیفوں کو خوشیوں میں بدلا تھا۔ ایک ملال تو اسے تاعمر رہنا تھا کہ وہ اپنے سگے بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا تھی، لیکن شاید اس میں بھی اس کی بہتری تھی۔ ہر نماز میں وہ اپنے گھر والوں کی خیر کی دعا کرتی، جیسے خود بھی ڈرتی تھی کہ جیسے نمرا کے ساتھ ہوا اللہ کبھی کسی بیٹی کے ساتھ نہ کرے۔ حمزہ کا اس کی زندگی میں ہونا گویا اس کے لیے ہر رشتے کے برابر تھا۔ وہ شخص اس کی زندگی، اس کے جینے کی وجہ تھی۔ بالکنی میں کھڑی وہ باہر کے خوبصورت مناظر دیکھتی ہوئی چوکی تھی۔ شادی کریں گی مجھ سے؟ اسے حصار میں لیتا وہ آج پھر اسے چھیڑ گیا۔ نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی مسٹر سبحان، کیونکہ میں اپنے شوہر سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتی ہوں۔
نحوا سے بولتی وہ پیٹ پر کوہنی مارتی حصار پل بھر میں توڑ گئی تھی۔ ظالم بیوی، کسی دن میری پسلی ہی توڑ دو گی، اتنی زور سے مارتی ہو۔ مصنوعی کر رہا تھا، وہ شفا کو دوبارہ اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ مسٹر سبحان، اگر اب آپ نے مجھے فون کال کر کے پریشان کیا نا، تو میں نے سچ میں آپ کی شکایت اپنے پیارے ہسبینڈ سے کر دینی ہے۔ پھر مجھے الزام مت دینا۔ آپ کے ہسبینڈ کی ایسی کی تیسی لگا کر دکھائیں اپنے ہسبینڈ کو میری شکایت، پھر میں آپ کو پوچھوں گا۔ اس کے چہرے پر جھکتا وہ خمار زدہ سا بولا تھا۔ اس سے پہلے وہ شرارت پر آمادہ ہوتا، شفائی ایک دم اس کی بازو پر چٹکی بھرتی، بازو کے نیچے سے نکلتی کہے لگاتی باہر کی جانب دوڑی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہے مجھے پوچھنا، اور اب مجھے پکڑ کر دکھائے۔ اوہ، تو چیلنج دے رہی ہے، اب بچ کر دکھائے۔ حمزہ اس کو بھاگتے دیکھ کر رب کا شکر گزار ہوتا باہر کی جانب بھاگا تھا، جہاں اس کی زندگی کسی کونے میں چھپ کر اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ جانتے بوجھتے بھی اسے نہ ڈھونڈ کر ہارنے والا تھا، کیونکہ شفا سے ہارنا ہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے مکافات عمل اپنا عمل دکھاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ریڈ روز نے بہت ہی پیاری ریکویسٹ کی تھی، اور آگے بھی چاہوں گی کہ آپ ایسی بہت سی ریکویسٹیں کرتے رہیں اور میں کہانی پڑھتی رہوں۔ اور جن لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر سٹوریز پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔